بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا واقعہ ایک اہم موضوع ہے جو قرآن پاک، بائبل اور دیگر مقدس کتب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں مسیح بھی کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے اور انہیں بہت سے معجزات عطا کیے گئے۔ عیسائیت اور اسلام دونوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور تعلیمات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن دونوں مذاہب میں ان کی حیثیت کے بارے میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ پیدائش کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن پاک میں سورہ مریم اور سورۃ آل عمران میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ایک پاک دامن اور صالحہ خاتون تھی، اللہ کے حکم سے بغیر کسی مرد کے چونے کے حاملہ ہوئی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے دکھایا۔ جب حضرت مریم نے دیکھا کہ وہ حاملہ ہیں تو وہ بہت پریشان ہوئی اور لوگوں کے رد عمل سے خوفزدہ ہو گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو تسلی دی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پناہ لیں اور وہاں سے پانی پئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سنسان جگہ پر جنم دیا۔ جب وہ انہیں لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ بچہ ناجائز طریقے سے پیدا کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب میں کوئی بات نہیں کی اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت ایک نوزائیدہ بچے تھے۔ اللہ کے حکم سے بولنا شروع کیا اور کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا اور اس نے لوگوں کو حیران اور خاموش کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے نبی بن کر تشریف لائے۔ ان کی تعلیمات کا بنیادی مقصد لوگوں کو توحید، اللہ کی عبادت اور اخلاقی اصلاح کی طرف بلانا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو محبت، رحم، انصاف اور صدقے کی تعلیم دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی جو اللہ کے قوانین کو توڑتے تھے یا دین میں بدعات داخل کرتے تھے۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نامی کتاب دی گئی تھی جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ انجیل کی تعلیمات میں توحید، محبت، رحم دلی، معافی اور انسانیت کی خدمت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں روحانیت کو فروغ دینے اور دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کی تاکید کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے جو ان کی نبوت کا ثبوت تھے۔ ان معجزات کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے اور بائبل میں بھی۔ کچھ مشہور معجزات میں شامل ہے: نمبر 1، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت کا اظہار کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ نمبر 2، اندھوں اور کوڑیوں کا علاج کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور کوڑیوں کو شفا دیتے تھے۔ یہ معجزات لوگوں کو ان کی نبوت کی سچائی پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ نمبر 3، مٹی کے پرندے بنانا۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں جان ڈالتے تھے جو پرندے کی شکل میں زندہ ہو جاتے تھے۔ نمبر 4، مائدہ کا نزول۔ ایک اور معروف معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے حواریوں کے لیے آسمان سے کھانے کی ایک دسترخوان طلب کی تھی جو آسمان سے نازل ہوئی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں مائدہ کے نام سے آیا ہے۔ حوارین اور ان کی تعلیمات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو حوارین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ان کے قریب تھے اور ان کی تعلیمات کو پھیلانے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ حوارین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، ان کے معجزات کا مشاہدہ کیا اور ان کی ہدایات پر عمل کیا۔
وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پرچارک تھے، ان کے بعد بھی لوگوں کو ان کی تعلیمات کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے کہا ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے مشتبہ بنا دی گئی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب انہیں دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا تاکہ وہ دجال کے خلاف لڑیں اور انسانیت کو دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب دوبارہ ظہور ہوگا۔ وہ ایک نبی کی حیثیت سے واپس آئیں گے اور دجال کو شکست دیں گے، جو دنیا میں ایک فتنہ اور گمراہی کا سبب بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد اسلام دنیا کا غالب دین بن جائے گا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان کی وفات ہوگی اور وہ مسلمانوں کی طرح دفن کیے جائیں گے۔ ان کی وفات کے بعد قیامت کی نشانیاں تیزی سے ظاہر ہوں گی اور دنیا کا اختتام قریب آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی تعلیمات دونوں اسلام اور عیسائیت میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور تثلیث کا حصہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں وہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول ہیں جنہوں نے توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ دونوں مذاہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت، رحم اور انسانیت کی خدمت کے پیغام کو بڑے احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک معجزاتی داستان ہے جو اللہ کی قدرت اور اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کی عکاسی کرتا ہے، اور ان کی تعلیمات آج بھی دنیا کے اربوں لوگوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پیغام محبت، ایمان اور انسانیت کی خدمت ہے، جو ہمیشہ کے لیے قابل تقلید اور انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔